اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اما بعد۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت مباہلہ سورہ آل عمران میں وارد ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران کا آخری حصہ غزوہ احد کے نتائج سے بحث کر رہا ہے۔ گویا قرآن کے نظم کی بنیاد پر اس سورت کا دورہ نزول 3 ہجری بنتا ہے۔ سورت کے ابتدائی حصے میں حضرت عیسیٰ کی شخصیت سے متعلق اہل کتاب کے ایک گروہ سے کلام ہو رہا ہے۔ ان آیات کا اگر خالی الذہن ہو کر مطالعہ کیا جائے تو 3 چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے متعلق اس بحث میں مخاطب وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ہے، نہ کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اس کے مخاطب یہودی ہیں نہ کہ عیسائی۔ دوسری بات یہ کہ مخاطب گروہ توحید پر یقین رکھتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ مخاطب گروہ یہودی ہے نہ کہ عیسائی۔ تیسری بات یہ کہ جس گروہ کو مباہلے کی دعوت دی گئی ہے وہ مدینے میں اہل خانہ کے ساتھ مقیم ہے، یعنی اس کے بیوی بچے ساتھ ہیں، نہ کہ 1000 میل دور سے آیا ہوا مردوں کا کوئی وفد۔ شان نزول کے نام پر قرآن پاک پر جو بڑے بڑے ڈاکے ڈالے گئے ہیں ان میں سب سے بڑا ڈاکہ انہی آیات پر ہے، کیونکہ ان آیات کی تفسیر سورت میں درج الفاظ کو نظر انداز کرتے ہوئے مکمل طور پر بیان کردہ شان نزول کے آئینے میں کی جاتی ہے، جبکہ آیت تطہیر سورہ احزاب پر تو پھر بھی ڈرتے ڈرتے بعض لوگوں نے یہ بات کہنے کی جسارت کر لی ہے کہ وہاں بالاصل ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مراد ہیں، بلکہ وہی مراد ہیں۔ شان نزول کا بنیادی قول مؤرخ محمد بن اسحاق کا ہے، جن کے مطابق اس سورت کی 80 سے کچھ زائد ابتدائی آیات وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی تھی اور نجرانی عیسائیوں کا وفد 9 ہجری میں آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مباہلے میں مسلمانوں کی طرف سے 5 تن پاک پیش ہوئے تھے اور پھر عیسائی مباہلے سے دستبردار ہو گئے۔ غزوہ احد 3 ہجری کے زمانے میں نازل ہونے والی سورت کی بعض آیات کو 9 ہجری میں پہنچانے کی ضرورت اہل روایات والوں کو اس لیے محسوس ہوئی کہ 3 ہجری میں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، لہذا 5 تن فارمولے کا قرآنی ثبوت 3 ہجری میں تو نہیں مل سکتا تھا۔ 9 ہجری میں 5 تن کا تو وجود تھا، لیکن مدینے میں یہودی موجود نہیں تھے، لہذا آیات میں حضرت عیسیٰ کے نام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے واقعے کا رخ عیسائیوں کی طرف پھیر دیا گیا۔ غور کرنے والے حضرات کے لیے 3 نکات پیش کیے دیتا ہوں۔ مباہلے کی دعوت دیتے وقت کہا گیا کہ اپنی عورتوں اور بیٹوں کے ساتھ تم بھی آؤ اور ہم بھی۔ سورہ آل عمران میں ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَلْنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہہ دو آؤ ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں بلائیں، پھر سب التجا کریں اور اللہ کی لعنت ڈالیں ان پر جو جھوٹے ہوں۔ یہاں تم اور ہم کے صیغے بہت اہم ہیں۔ اردو زبان میں تم کا لفظ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تاہم عربی میں تم کے لیے کم کا لفظ آیا ہے جو کہ 1 یا 2 لوگوں کے لیے نہیں آتا۔ یہاں لفظ کم سے مراد تم لوگ ہے، دوسری جانب لفظ نا سے مراد ہم لوگ ہیں۔ نجرانی وفد سے متعلق روایات بتاتی ہیں کہ ہم لوگ سے مراد صرف ایک فرد یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ اگر باہر سے آئے ہوئے کسی وفد کو مباہلے کی دعوت دی گئی ہوتی تو بیوی بچوں کو لانے کا نہ کہا گیا ہوتا، ورنہ ان کے پاس اس مباہلے کو مسترد کرنے کا منطقی جواب موجود ہوتا کہ جب بیوی بچے مدینے میں ہیں ہی نہیں تو ہم بیوی بچے کہاں سے لائیں گے؟ ظاہر انہی سے مخاطب کیا جائے گا جن کے بیوی بچے یہاں پر موجود ہوں گے۔ اب نجران سے جو وفد آیا ہوگا اس کے پاس بیوی بچے کہاں سے آئیں گے؟ مزید یہ کہ روایت کے مطابق مرد نجرانیوں سے تو بیوی بچوں کو لانے کا مطالبہ کیا گیا، دوسری جانب مسلمانوں کی جانب سے 5 تن پاک کو بھیج دیا گیا۔ کیا نجرانیوں کی طرف سے یہ جواب نہیں آنا چاہیے تھا کہ ہم سے تو 1000 میل کے فاصلے سے عورتیں جمع کا صیغہ بلوانے کو کہا گیا ہے اور خود آپ اپنی بیویوں کی موجودگی کے باوجود بھی صرف ایک بیٹی واحد کا صیغہ بھیجی؟ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے مباہلے کی بنیادی شرط ہی کی خلاف ورزی مانی جائے گی۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ عیسائیوں کا جو بھی وفد ہو وہ ظاہر ہے بہت اہم وفد ہوگا، تو وہ عیسائیوں کا جو اہم وفد ہے وہ ان کے مذہبی علماء تھے، اور مذہبی علماء جو ہوتے ہیں عیسائیوں کے وہ تو شادی ہی نہیں کرتے، نہ ان کی مذہبی عورتیں شادی کرتی ہیں، نہ ان کے مرد شادی کرتے ہیں، ان کے فادر یا پادری شادی نہیں کرتے۔ جب وہ عیسائیوں کے مذہبی رہنما شادی نہیں کرتے تو ان کی بیویاں کہاں سے آئیں گی، ان کے بچے کہاں سے آئیں گے؟ یعنی یہ تو بات ہی
اصول کے خلاف ہو گئی کہ ایک مذہبی رہنماؤں کی جماعت جو بنیادی طور پر نہ شادیاں کرتے ہیں نہ بچے پیدا کرتے ہیں، ان سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں اور بچوں کو لائیں؟ تیسری بات یہ کہ نجرانی یہ بھی کہنے میں حق بجانے بہت ہے کہ ہم سے بیٹے منگوائے گئے ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی موجودگی میں بھی 2 نواسے بھیج دیے، کیونکہ واضح رہے کہ 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے۔ عیسائیوں نے تو اس اسکیم پر صاف کہہ دینا تھا کہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی پیش کردہ شرائط کا پاس نہیں کیا، اور وہ پھر اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے عقیدت کے نام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو روایت کسی دور میں منسوخ کی گئی ہے، جب عیسائی اس طاقت میں نہ تھے کہ وہ مسلمانوں سے پوچھ سکتے کہ آپ نے ہمارے لیے ایسی روایت کیسے بنا دی۔ اب دوسری آیت جس میں اہل کتاب مخاطب ہیں، اس میں آپ دیکھیں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں۔ آیت کا متن اس بات میں بالکل واضح ہے کہ اہل کتاب کے اس گروہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو مسلمانوں ہی کی طرح توحید پر یقین رکھتے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب میں سے صرف یہودی ہی ہیں جو توحید پر ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے اسلام کہتا ہے۔ دوسری جانب نجرانی عیسائی تو ویسے بھی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور توحید کے تو قائل ہی نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ روایت کی روح سے تو نجرانی بحث ہی یہ کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور اسی بات پر مباحثہ بھی ہوا، کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے صریح شرک کرنے والوں کو فوراً بعد ہی اللہ عقیدہ توحید میں مسلمانوں کا ہمسر قرار دے دے؟ استغفر اللہ۔ اس کے بعد ایک جو آیت ہے جس کو بڑے تم تراک کے ساتھ الوہیت مسیح کی انکار کی دلیل کے طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہی وہ آیت ہے جس پر عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کی پوری کہانی یا روایت کھڑی ہے، کیونکہ باقی تو کسی ایک آیت سے بھی ادنا سا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس تقریر کے مخاطب کوئی عیسائی ہیں۔ آیت ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر اس سے کہا کہ ہو جا، پھر ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں سے کہا گیا کہ اگر تم بن باپ کی پیدائش کی وجہ سے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو تو پھر آدم کو بدرجہ اولا خدا کا بیٹا مانو، کیونکہ اس کے تو ماں اور باپ دونوں ہی بیان نہیں کیے جاتے۔ مگر آیت کے الفاظ اس مفروضے کی مکمل طور پر ابا کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں الوہیت مسیحیت کا انکار نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ کی غیر معمولی پیدائش زیر بحث ہے۔ ان کی غیر معمولی پیدائش پر مسلمانوں کا اختلاف یہودیوں سے ہے، عیسائیوں سے تھوڑی ہے، کیونکہ بائبل میں عیسائیوں کے انجیل میں یہ واقعہ اسی طرح بیان ہوا ہے جس طرح قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، کیونکہ عیسائی اور مسلمان دونوں ہی ان کی غیر معمولی طور پر پیدا ہونے کے قائل ہیں۔ مزید یہ کہ یہ آیت یہ بھی واضح کر رہی ہے کہ الوہیت کا موضوع مباہلے کی وجہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مباہلے کی بنیاد یہی ہو سکتی ہے کہ فریق دونوں طرف سے ایک اللہ کی توحید پر قائل ہوں اور ان پر یقین اور ایمان رکھتے ہوں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مباہلہ حضرت عیسیٰ کی غیر معمولی طور پر ہونے والی پیدائش کے موضوع پر تھا، اور حضرت مریم اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کی زندگیوں کے احوال بھی اسی پس منظر میں بتائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 39 میں جب حضرت زکریا کو بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی تو کہا گیا ہے کہ اللہ تجھ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک فرمان حضرت عیسیٰ کی گواہی دے گا۔ بات صاف ہو گئی کہ مباہلے کی دعوت تو بنو نذیر کے یہودیوں کو 3 ہجری میں ہی مدینہ منورہ میں دی گئی تھی، جس کو انہوں نے قبول نہ کیا۔ اسی بات کی تصدیق آیت نمبر 63 سے بھی ہو رہی ہے کہ منہ موڑنے والے ہی فسادی ہیں۔ در حقیقت یہ بات تو سورہ بقرہ اور سورہ نساء سے بھی واضح ہے کہ مدینے کا یہودی حضرت عیسیٰ کے متعلق کج بحثیاں کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نجران سے آنے والے عیسائیوں کا وفد اگر اپنے عقائد کے متعلق استفسار کر رہا تھا تو مباہلے سے گریز کی صورت میں ان کو مفسد تو نہیں قرار دیا جا سکتا تھا۔ دراصل اس مباہلے کی دعوت میں مدینے کے مفسد یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو نو مسلم معاشرے میں فتنہ فساد پھیلانے کے بجائے مباہلے کی دعوت قبول کرو، تم بھی آل اولاد سمیت آؤ اور ہم مدینے کے مسلمان بھی اپنی اولاد کو لے کر اللہ کے حضور مباہلے کے لیے پیش کر دیں اور دعا کریں کہ جو فریق بھی جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت پڑے اور مباہلے سے فرار کی صورت میں تمہارا مفسد ہونا ثابت ہو جائے۔ آیات یہودیوں کے ساتھ مباہلے پر مکمل طور پر واضح ہیں، لیکن کیونکہ یہودیوں اور مجوسیوں کا گٹھ جوڑ روز اول سے ہے، اس لیے الزام عیسائیوں پر ڈلوا کر یہودیوں کو مباہلے کے فرار کے الزام سے پاک کروایا گیا ہے، اور دوسرا کیونکہ یہ مجوسیوں کا مخصوص ایجنڈا حضرات حسنین کی عدم پیدائش کے بعد 3 ہجری میں پورا نہیں ہو رہا تھا، تو
سورہ آل عمران کے ابتدائی حصے کو غزوہ احد سے 6 سال بعد پہنچا دیا گیا۔ اس اقدام میں جہاں حقیقی مجرموں یعنی یہودیوں کی چشم پوشی کی، وہاں قرآن پاک کے طرز استدلال کو بھی کمزور طریقے پر پیش کیا، کیونکہ آیتوں کو تعویل کر کے عیسائیوں کو مباہلے کے قابل بنایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قول اور فعل میں تضاد دکھایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں تضاد دکھایا گیا ہے کہ فریق مخالف سے جس طور پر لوگوں کو لانے کا کہا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اسی طریقے سے لوگوں کو نہیں لا رہے ہیں۔ سورت کے نظم کو توڑا گیا ہے کہ آیات کی ترتیب آگے پیچھے گردانی گئی ہے۔ جس گروہ نے اپنی سیاسی اجارہ داری کے لیے رسول اور قرآن پر اس قدر دست درازی کی ہے، تو باقی ساری تاریخ کو بدلنا تو اس کے لیے صرف بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔